زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر پڑھ رہی ہوں وہ تفسیر الکوثر جلد سوم ہے، اس کا پارٹ نمبر 4 ہے یہ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور ان لوگوں کی بے رخی اگر آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تیار کریں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 39 جاری ہے، تشریح کلمات ہیں۔ نفقہ ہاتھ سے نکل جانا خرچ ہونے کے معنوں میں بیشتر استعمال ہوتا ہے، نیز النفق آر پار ہونے والا کوچا یا سرنگ کو بھی کہتے ہیں جس کے دونوں منہ کھلے میں ہوں۔ سلما السلم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بلند مقام پر چڑھا جاتا ہے تاکہ سلامتی ہو۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ اگر ان کافروں کی بے رخی آپ کے لیے بار گراں ہے اور اس بے رخی کے لیے کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ان کافروں کا مجوزہ معجزہ پیش کیا جائے؟ ان کا مجوزہ معجزہ یہ تھا، اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شگافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں۔ اور دوسرا مجوزہ معجزہ یہ تھا کہ یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ اگر آپ کے لیے زمین میں کوئی، شاید انہی معجزوں کی طرف اشارہ ہے کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے لیے زمین میں سرنگ بنانا ممکن ہے تو یہ کر گزریں، اور آسمان پہ چڑھنا ممکن ہے تو آسمان پر چڑھ کر ان کا مجوزہ معجزہ پورا کر کے دیکھ لیں، کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اس تعبیر میں تصور کو شدت کے ساتھ رد کیا گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ مبذول کرانے اور ان کو ایمان پر آمادہ کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ایک اہم اصول، ایک الہی روش اور طریقہ دعوت کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں کا ایمان لانا جیسا بھی ہو مطلوب نہیں، بلکہ ایسا ایمان مطلوب ہے جس سے قلب اپنے ہاتھ جگہ دے، جس کے سامنے ضمیر جھک جائے۔ ایمان لانے والا منطق اور دلیل کے سامنے ہتھیار ڈالے، طاقت اور شمشیر کے سامنے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کو وہ ایمان منظور ہے جو انسان اپنی خود مختاری سے قبول کرے، کیونکہ آزمائش، اب یہ جاری ہے سلسلہ، پیج نمبر 40 میں پڑھ رہی ہوں۔ آزمائش و امتحان ایک آزاد فضا میں ممکن اور معقول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا معجزہ پیش نہیں فرمایا جس سے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ بَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اگر اللہ اپنی قوت قاہرہ سے ان سب کو ایمان لانے پہ مجبور کرنا چاہتا تو ایسا کرنا اللہ کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن ایسے جبری ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس قسم کا جبری ایمان تو وہ قیامت کے دن لائیں گے، مگر اس کا کوئی اثر و فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے اہم نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، اسلام بزور شمشیر نہیں، قوت دلیل سے پھیلا ہے۔ نمبر 2، کسی عقیدے کو مسلط کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ممنوع ہے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نمبر 1، انما یستجیب، جی ہاں وہی مان سکتے ہیں جو سنتے ہیں، کیونکہ سمجھتے وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ ایمان بھی وہی لوگ لائیں گے جو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نفس میں آمادگی ہو تو سنائی دیتا ہے۔ آپ ایسے دوست کے پہلو میں بیٹھے ہیں جو کسی حیرت انگیز منظر کا تماشا کر رہا ہے،
آپ اس سے کہیں گے بھائی صاحب بات سنیے، آپ کی آواز کا ارتعاش اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرایا ہوگا اور دماغ تک اس کی رسائی ہوگی، لیکن دماغ نے آپ کی آواز وصول نہیں کی۔ آواز نے اپنا کام کر دیا لیکن نفس نے یہ آواز وصول نہیں کی، اسی لیے آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ جب آپ کی بات سنائی نہیں دی تو وہ آپ کی آواز پر لبیک کیسے کہے گا؟ اس کے نفس میں وہ زندگی نہیں ہے جو سننے کے لیے ہونا چاہیے، یعنی یہ لوگ فی الواقع مردہ ہیں۔ نمبر 2، والموتى یبعثہم، روز قیامت جب ان مردوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت انہیں سننا پڑے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان کی توفیق ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کسی بات کو سننے کی آمادگی رکھتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ کہہ دیجئے اللہ معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے یہاں آیتن سے معجزہ مراد ہے۔ مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ جس معجزے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں لاتے؟ معجزہ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اس سے صرف رسول کی حقانیت ثابت کرنا مقصود ہے، لیکن اگر اسے قبول نہ کریں تو فوری عذاب ان پر نازل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر معجزہ لوگوں کے مطالبے پر پیش ہو جائے تو اس کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں فوری عذاب نازل ہو جاتا ہے اور مہلت نہیں ملتی ہے، جیسا کہ ناقہ صالح کا معجزہ لوگوں کے مطالبے پر پیش کیا اور انکار پر قوم صالح پر فوری عذاب نازل ہوا۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اس میں اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس قسم کے معجزات پیش کرنے میں خود ان کافروں کے لیے فوری عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین پہ چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے بس تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں سے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، پر سب کو اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے فرت افراد کے معنی حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کے ہیں، اور تفرید کے معنی کوتاہی کرنے کے ہیں۔ افراد و تفرید کے معنی زیادتی کوتاہی کے ہیں کہ جب کوئی معاملہ اعتدال سے نکلتا ہے تو افراد تفرید کہلاتا ہے، جیسے اردو میں افراتفری کہتے ہیں۔ پیج نمبر 42 میں تفسیر آیات ہے ہیڈنگ، اور لکھا ہے وما من دابہ، ہر جاندار جو زمین پر رینگتا ہے دابہ ہے۔ طائر، پرندہ، مچھلی کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پرندے میں شامل ہے۔ اممن امت کی جمع ہے۔ امت ایک نسل، ایک جنس جو ایک نظریہ یا ایک زمان و مکان یا ایک نوع خلقت و طریقہ عزیز پر مشتمل ہو۔ امثالکم، یہ تمام جاندار تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یعنی ہر جاندار انسان کی طرح امت ہے جو ایک ایسی چیز پر مجتمع ہے جس سے ایک امت کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ صرف انسان نہیں جس کے تمام افراد ایک انسانی وحدت میں منسلک ہیں، بلکہ تمام جاندار بھی اسی طرح ایک وحدت میں منسلک ہیں۔ مثلا نمبر 1 توحید نسل، نمبر 2 اپنی ذات سے محبت، نمبر 3 دشمن کی شناخت، نمبر 4 حصول رزق کے ذرائع کی شناخت، نمبر 5 اولاد سے محبت، نمبر 6 اجتماعی زندگی، مثلا چونٹیوں میں اجتماعی زندگی ہے، نمبر 7 تنظیم در زندگی، چونٹیوں میں یہ تنظیم اعلیٰ درجے کی ہے، نمبر 8 قانون زندگی، شہد کی مکھیوں میں قانون نافذ ہے کہ کوئی شہد کی مکھی گندی جگہ بیٹھ جائے تو اسے سخت سزا ملتی ہے، نمبر 9 جانوروں کی تسخیر، چونٹیاں دیگر حشرات کو اسی طرح اپنی ضروریات کے لیے تسخیر کرتی ہیں جیسے ہم بھینس گائے کو تسخیر کرتے ہیں۔ لیکن کیا امثالکم تمہاری طرح سے مراد یہی چیزیں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے؟ کیا پوری آیت کے سیاق میں امثالکم کی نوعیت پہ کوئی قرینہ موجود ہے؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ آیت میں 2 قرینے ایسے ہیں جن سے امثالکم کی نوعیت کا تعین ہو سکتا ہے۔
پہلے ہم اس نوعیت کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں قرائن کا۔ نوعیت احساس مسئولیت اور جواب دہی کا شعور ہے۔ اس شعور کے تحت حیوانات بھی انسانوں کی طرح جواب دہ ہیں، اور اس جواب دہی کی بنیاد پر سزا اور جزا مرتب ہوتی ہے۔ البتہ یہ شعور، یہ جواب دہی اور سزا و جزا حیوانات کے شعور کی حد تک ہے، انسان کے شعور اور جواب دہی کے درجے کی نہیں ہے۔ قرائن، اس پر پہلا طریقہ ما فرطنا فی الکتاب ہے۔ اس جگہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے، جو کتاب تکوین سے عبارت ہے، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اس نظام تکوین میں کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ تمام جاندار تم انسانوں کی طرح ایک قانون، ایک مقصد کے تحت ہیں۔ ان جانوروں کی خلقت اور مقصد خلقت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اس سے یہ قرینہ مل سکتا ہے کہ ذمہ داری کے شعور، حسن و قباح اور عدل و ظلم کے تصور میں جانور بھی تمہاری طرح ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا فقدان کمی اور نقص ہے۔ ہر شخص کے شعور اور احساس ذمہ داری سے عاری مخلوق بنانا عبث ہو جانا، جس کی قرآن نے نفی کی ہے۔ پیج نمبر 43 ہے۔ اگر کتاب سے مراد قرآن لیا جائے تو شاید یہ قرینہ ثابت نہ ہو، بلکہ انسانی ہدایت کے لیے قرآن کی جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت اور رحمت بنا کر نازل کی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ربط کلام کے تحت الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور کتاب تکوین زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس صورت میں جملہ معترضہ بھی نہیں بنتا، بلکہ بزرگ مفسر کا یہ موقف قرین واقعہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ دوسرا قرینہ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ ان میں شک نہیں کہ یحشرون میں انسان کے ساتھ حیوانات بھی شامل ہیں، جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ تم انسان، زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے سب اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اس میں صراحت موجود ہے کہ ان جانوروں کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جیسا کہ انسان کو جواب دینا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے سامنے آنے کے بعد ثواب و عقاب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حیوانات کی شعوری حیثیت اس سلسلے میں بہت سے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ چونٹی کا یہ کہنا کہ جو سورہ نمل میں ہے کہ ایک چونٹی نے کہا ہے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چونٹی حضرت سلیمان کی شناخت رکھتی ہے، اس ہجوم کے لشکر کو جانتی ہے، چونٹیوں کو روننے کے سلسلے میں انسانوں کے عدم شعور کا ادراک بھی رکھتی ہے۔ اس سورہ میں ہدہد کا شعور واضح طریقے سے بیان ہوا ہے، اور ہجرت کے موقع پر ناقہ رسول کا واقعہ مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کو حکم ملا ہے۔ ممکن ہے حیوانات کا حشر حیوانات کی سزا و جزا کے لیے نہ ہو، بلکہ انسانوں نے جن حیوانات پہ ناحق ظلم کیا ہے اس کا بدلہ دلانے کے لیے ہو۔ حدیث میں آیا ہے، یہ پیج نمبر 44 ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہ ہوگا جس نے کسی چڑیا یا اس سے کم تر کسی جانور کو ناحق قتل نہ کیا ہو، مگر قیامت کے دن اللہ ان سے سوال کرے گا۔ یہاں مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام نے منقول فرمایا، نہایت قابل توجہ ہے کہ قسم بخدا اگر مجھے ہفت اقلیم کی ملکیت زیر آسمان تمام دولت کے ساتھ دے دی جائے، اس بات کے عوض کہ میں کسی چونٹی پر اس مقدار ظلم کر کے اللہ کی نافرمانی کروں کہ اس کے منہ سے جو کے چھلکے کو چھین لوں، تو میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ راقب اسی موقف کو ترجیح دیتا ہے کہ حیوانات اس لیے مشہور ہوں گے کہ ان پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس صورت میں امثالکم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حیوانات بھی تمہاری طرح شعور رکھتے ہیں، ظلم اور انصاف کو سمجھتے ہیں، اپنے خالق کی معرفت رکھتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ احساس مسئولیت و ذمہ داری رکھتے ہیں، اپنے مسئولیت پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے موقف سے وہ سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے جو اس سلسلے میں پیدا ہوئے ہیں۔
اگر حیوانات بھی مکلف اور ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جواب دہی کا سامنا کرنا ہے تو ان پر حجت کس طرح پوری ہوگی؟ کیا ان کی طرف خود ان میں سے کوئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں یا ان میں موجود فطرت کی بنیاد پر باس پرس ہوگی؟ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، الذین کذبوا، آیت الہی کی تکذیب وہ لوگ کرتے ہیں جن میں کسی بات کے سمجھنے کے لیے آمادگی نہیں ہوتی۔ پیج نمبر 35 ہے، سورۃ الانعام جلد سوم کا پیج نمبر 35۔ نمبر 2، بکم، یہ آمادگی دل و دماغ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آمادگی نہ ہونے کی صورت میں مضمون دل نشین نہیں ہوتا، خود بخود تکذیب کی نوبت آ جاتی ہے۔ بکم، جب حق کا مضمون دل میں نہیں اترتا ہے تو اس سے دل سے کیا نکلے گا، نتیجتاً گونگے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، فی الظلمات، روشنی آنے کے راستوں کو جب ان لوگوں نے اپنے اوپر بند کر دیا تو نتیجتاً تاریکی ہی رہ جاتی ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ، یہ بات ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چاہت اندھی بانٹ نہیں ہوتی۔ جس شخص میں ہدایت کی روشنی پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ضلالت کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ یضللہ کا مطلب یہی ہے کہ جس میں ہدایت قبول کرنے کی آمادگی ہے اللہ اسے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اہم نکات اس کے ہیں، نمبر 1، جس میں آمادگی نہ ہو اس کے حواس کام نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا اس کو اللہ اس پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، جو ہدایت کی اہلیت نہیں رکھتا اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ مصیبت تم سے ٹال دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے تھے، اور جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا اس وقت انہیں بھول جاؤ گے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے ارأیتکم، رے اخبرنی کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر اس میں کاف ضمیر خطاب داخل ہو تو حالت تثنیہ جمع اور تانیث میں تا کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان حالتوں میں تا، پیج نمبر 46 ہے کہ تا کی جگہ کاف میں حذف مقام تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جیسے ارائیتکا ھذا الذی راغب۔ تفسیر آیت، اس آیت میں توحید پر فطری اور جبلتی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اللہ کے وجود پر دلیل اور نشان خود تمہارے وجود کے اندر ہے، کہ انسان کی فطرت اور جبلت میں یکتا پرستی ودیت ہوئی ہے کہ اگر انسان پر بیرونی منفی اثرات نہ ہوں، خواہشات، برے ماحول اور منفی تربیت وغیرہ نے ضمیر کو نہ دبا رکھا ہو، تعصب اور جمود نے اس پر تعقل و تفکر کا دروازہ بند نہ کیا ہو، صرف انسان ہو اور اس کی فطرت تو انسانی فطرتاً یکتا پرست رہتا ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس انسان پہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، مثلاً کوئی مسافر کشتی میں سوار ہو اور طوفان میں گر جائے تو اور موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے اور دبا ہوا ضمیر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ بل ایاہ تدعون، اس وقت دیوتا یاد نہیں آتے بلکہ خدائے واحد کے سوا کوئی پناہ دہندہ اسے نظر نہیں آتا۔ بڑا مشرک جو اپنے بتوں کے لیے سخت ترین تعصب رکھتا ہو اس موقع پر انہیں فراموش کر دیتا ہے، اور اس خدائے حقیقی کے آگے دعا کے ہاتھ پھیلانا ہے جو اس کی جبلت کے اندر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یکتا پرستی خود انسان کے نفس میں موجود ہے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، انشاء، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد اللہ مشرک کی بھی دعا سنتا ہے، ہمیشہ اور ہر وقت نہیں، انشاء، اگر اللہ کی مشیت میں آئے تو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شرک چھوڑ دے۔ اس میں اہم نکات ہیں، نمبر 1، خواہشات اور تعصبات انسان کے ضمیر و وجدان پر غالب آ جائیں تو اللہ کا وجود اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔
نمبر 2، ہر انسان کے لیے ایسا وقت ضرور آتا ہے جب تمام غیر فطری عوامل دور ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ کے سوا سب کچھ فراموش ہو جائے گا، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے سوا اسے سب کچھ یاد تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہوا ہے کہ بالباساء تینوں میں سختی اور ناگواری کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی البؤس، باس، الباساء، مگر بؤس کا لفظ صرف زیادہ تر فقر و فاقہ اور لڑائی کی سختی کی طرف بولا جاتا ہے۔ الباس و الباساء جسمانی زخم اور نقصان کے لیے آتا ہے۔ الضرّا ضرر کے معنی بدحالی کے ہیں، خواہ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو جیسے علم و فضل اور عفت میں کمی، اور خواہ بدن سے ہو جیسے کسی عضو ناقص کا ہونا یا قلت مال و جاہ کے سبب۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کائنات کے دفعات بیان فرما رہا ہے جو اس سے پہلے تمام قوموں پر حاکم رہی ہیں، کہ اللہ نے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے، ان کو توحید کی طرف دعوت دی اور نشانیاں دکھائیں۔ نمبر 2، فَأَخَذْنَاهُمْ، ان قوموں کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے ان پر کچھ سختیاں بھی نازل فرمائیں، ایسی سختیاں جو انسان ساز ہوتی ہیں، لیکن ان میں نرمی آنے کے بجائے یہ لوگ اور سخت ہو گئے، اور ان کے خرافاتی مراسم اور اعمال بد کو شیطان نے مزید زیبائش دے دی، جیسا کہ قوم موسیٰ کے فرعونیوں کو مختلف آفتوں میں مبتلا کیا، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ بتحقیق ہم نے اہل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 3، لعلہم یتضرعون، ان کو مشکلات میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل ٹوٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں، چونکہ مصیبتوں سے انسان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اسے اللہ مل جاتا ہے اس میں اس کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ان سختیوں پر بھی عاجزی کا اظہار نہیں کیا۔ نمبر 5، ولیکن قست قلوبہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل جرائم میں گھرے ہونے کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے۔ نمبر 6، وزین لہم الشیطان، شیطان پہلے مرحلے میں انسان سے گناہ کا شعور چھین لیتا ہے اور بعد میں گناہ کو زیبا بناتا ہے، اب وہ اس گناہ کے ارتکاب پر فخر کرنے لگتا ہے۔ اہم نکات میں لکھا ہے، نمبر 1، مصائب اور سختیاں انسان ساز ہوتی ہیں، جبکہ عیش و عشرت سے انسانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، اعمال بد کا مرتکب ایک توجیہ ضرور پیش کرتا ہے، مثلا تارک الصلاۃ کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے، یہ توجیہ شیطان کی طرف سے اس عمل بد کی آرائش ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب بھی انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوش ہو رہے تھے، ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اور ثنائے کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے کہ البلاس کے معنی سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونے کے ہیں۔ تفسیر آیت، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ان سختیوں اور مصیبتوں سے بھی ان کی فطرت بیدار نہ ہوئی تو ہم نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس مرتبہ مضمون بدل جاتا ہے، سختی کی جگہ آسائش آ جاتی ہے، جس سے ان کے غرور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسائش انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 49۔
نمبر 2 اخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس صورت میں پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی کی آزمائش بدحالی کی آزمائش سے زیادہ سنگین ہے، اور یہ آخری آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان آزمائشوں میں مومن خوشحالی میں شکر اور بدحالی میں صبر کرتا ہے، اور غیر مومن خوشحالی میں اتراتا ہے اور بدحالی میں صبر نہیں کرتا ہے۔ ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ فقطع دابر القوم، آسائش کی آزمائشی میں ناکامی کے بعد اس مجرم قوم کو نابود کر دیا۔ اہم نکات میں لکھا ہے، نمبر 1 کوئی مجرم و بدکار اگر ناز و نعمت میں ہے تو یہ اس کے لیے عذاب علیم کا پیش خیمہ ہے۔ نمبر 2 کوئی مومن ناز و نعمت میں ہے تو یہ اس کی شکر گزاری کا دنیا میں صلہ ہے۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ کہہ دیجئے کافرو، تم یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا تم یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا اعلانیہ طور پر آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ تشریح کرامات میں لکھا ہے کہ ارائیتکم، ارائیت اخبرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1 ان اخذ اللہ سمعکم، نفی شریک پر ایک اور دلیل، یہ کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ذات بھی، پیج نمبر 40 ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات بھی موجود ہو جو اللہ کے ساتھ دفع ضرر اور جذب منفعت میں مؤثر ہو، تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری آنکھوں اور کان کی قوت بصارت و سماعت اگر اللہ چھین لے تو پتھر کے یہ بت تمہیں یہ چیزیں واپس دلا سکیں گے؟ اگر نہیں دلا سکتے تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان پتھروں کو کیوں شفیع و مؤثر سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو ظالموں میں شامل کر کے ہر آنے والے عذاب کا نشانہ کیوں بنتے ہو؟ نمبر 2 انظر کیف نصرف الآیات، تصریف کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کو ایسے قالب میں ڈھالنا کہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یستفون الصدف، منہ موڑنے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 ان اتاکم عذاب، یہ تو بتلاؤ عذاب اچانک آئے یا اعلانیہ، ہر صورت میں اس عذاب میں مبتلا ہونے والے ظالم لوگ ہی ہوں گے۔ نمبر 4 حل یہلکو، عذاب جرم کی سزا ہے، اور جرم کا جامع لفظ ظلم ہے، جرم کا جامع لفظ ظلم ہے، پس سزا اسی کو ملے گی جس نے جرم کیا ہے، یعنی ظالمین کو۔ اہم نکات میں نمبر 1 لکھا ہے جو ذات سے مؤثر فی الوجود نہ ہو، باذن اللہ نہ ہو، اس سے لو لگانا شرک ہے۔ نمبر 2 ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ ہم نے رسولوں کو تو صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ محزون ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے، نمبر 1 وما نرسلو، لہجہ کلام میں ایک قسم کی تبدیلی کے ساتھ ظالموں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو بشارت دیں کہ انہیں کوئی خوف ہے نہ رنج، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں ایمان و عمل صالح کی وجہ سے اطمینان قلب، اور آخرت میں جواد رحمت کی وجہ سے امن و سکون ہوگا۔ پیج نمبر 51 ہے۔ نمبر 2
والذین کذبوا، جبکہ تکذیب رسول کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ان کے فسق و فجور کی پاداش میں عذاب ہوگا۔ نمبر 3، یفسقون، تکذیب انبیاء کے بعد ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے فسق و فجور کے علاوہ کسی نیکی کا امکان باقی نہیں رہتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ایمان و عمل صالح والے دونوں جہاں میں بے خوف اور امن و سکون میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فاسق اور کافر خوف و اضطرار کی زندگی گزارتے ہیں۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ کہہ دیجیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جس کی طرف وحی ہوتی ہے۔ کہہ دیجیے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، خزائن اللہ، خزانہ الہی سے ممکن ہے وہ منبع فیض مراد ہو جس سے تمام موجودات اپنے وجود سمیت بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اسی کو خزائن رحمت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی مصدر فیض سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ منافقون کی آیت نمبر 63 ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے اس خزانے کی کلید گویا کلمہ کن ہے جس سے اشیاء کو وجود کا فیض ملتا ہے، اور دیگر نعمتوں کا بھی سرچشمہ یہی خزانہ ہے۔ لہٰذا جس کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہ کائنات پہ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس تصرف کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہوگی۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو اسے انسانوں کی طرح بھوک پیاس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اسے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، وہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ حکم دے تو پہاڑ سونے کا بن جائے۔ اس کے ایک اشارے سے دنیا کی ساری نعمتیں سمٹ کر اس کے پیج نمبر 52 ہے کہ اس کے سامنے آ جائے۔ یہ کیسا رسول ہوا کہ اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے قرض لینے تک کی نوبت آ جائے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنَ الزُّخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شکافتہ نہیں کرتے، شکافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا جیسے خود آپ کا زوم ہے یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ اس قسم میں نامعقول باتوں کا جواب اس میں دیا گیا۔ نمبر 2، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ علم غیب جو بغیر کسی وحی اور تعلیم کے بغیر استقلال ذاتی طور پہ جانتا ہے، یہ علم غیب ذات الہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا وہ علم غیب جو وحی اور تعلیم کے ذریعے کسی ذات پہ آ جائے۔ اس قسم کا علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بصریح قرآن ثابت ہوا ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اور نمبر 3، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، مادی لوازم حیات سے بے نیاز ہوں، میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں میں انسان ہوں، لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ وحی کے ذریعے ہے، بذات خود نہیں ہے۔ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو وحی سے بینائی، پیج نمبر 53 ہے، جس کو وحی سے بینائی ملی ہو، جس کی وجہ سے کل آفاق اس کے سامنے ہو، وہ تم جیسے انسانوں کی طرح اندھا ہو سکتا ہے؟ تم جیسے اندھوں کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں اپنے سامنے کی چیز کا علم بھی نہ ہو؟ نمبر 6، یہ نہیں سوچتے ہو کہ میں وحی کی روشنی میں بینا ہوں، نابیناؤں کو بیناؤں کی پیروی کرنا چاہیے۔
اہم نکات: نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے علاوہ اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ شفاعت کنندہ، شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے کہ قرآن عامت الناس کی ہدایت و انداز کے لیے ہے، کسی خاص گروہ کے لیے تخصیص نہیں ہے۔ تاہم اس قرآن سے استفادہ کرنے اور ہدایت لینے والے تو یہی خوف خدا دل میں رکھنے والے اہل تقوی ہی ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کو ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، کیونکہ قرآنی تعلیمات کا محور قیامت سزا و جزا ہے۔ لیس لہم، اس قرآن سے وہ فائدہ اٹھائیں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں صرف اللہ کارساز اور شفیع ہے، جیسا کہ فرمایا ہے قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجیے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آگے وہ جسے شفاعت کا حق دے وہ شفاعت کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1، قرآنی دعوت عام ہے لیکن اس کے اہل جو ہے خاص لوگ ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ قرآنی دعوت عام ہے لیکن اس کے اہل جو ہے وہ خاص لوگ ہیں۔ پیج نمبر 54 ہے۔ نمبر 2، خوف محشر کردار